الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا سورہ فاتحہ اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے افتتح بہا کتاب اللہ کی افتتاح اسی ہوتی ہے، افتتاح اسی سے تو اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے. ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں. ام کا معنی آتا ہے اصل کی. حرمت علیکم امہاتکم اے اصولکم، لہذا ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، پرنانی شرنانی کرنانی درنانی ترنانی سب آ گئی اس میں. وَإِنْ عَلَتْ اگر جو پر جائیں تو ام کا معنی آتا ہے اصل کی. اور کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر کے جاتی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس چیز کی اصل ثقالت ہے. ثقالت یہ پھر یہ ہے کہ صفر کو آئے گا اور غلوب کی طرف یہ حرکت قصری ہے اس کی اوپر کی واپس جو آگے یہ اپنے اصل کی طرف آ رہا ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے اصل الکتاب. جیسے کہ ماں اصل ہے، بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابا کے پاس نہیں جائے گا، امی کے پاس دوڑ دوڑ لگا کر کے جاتا ہے. ابا کے پاس جائے انشاءاللہ دو تھپڑ اور پڑے گی. کتے کا بچہ تو ہر ایک سے ڈرتا کیوں؟ ادھر سے اس تم لوگوں نے بچوں نے مارا، ادھر آیا ابا کے پاس، ابا نے کس کر کے 3-4 تھپڑ اور مار دی. تو اماں غریب حاصل ہے. آیا کیا کہتے ہیں مضامین کتابیں، کتاب اللہ کے جتنے مضامین ہیں وہ مفصلات میں ہے. اور سورہ مفصلات سورہ حوامی میں سبع کے اندر، اور حوامی میں سبع یہ اللہ کا بھلا کرے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین سورہ غافر کے اندر ہے. اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ مضامین سارے سورہ فاتحہ میں بھی ہے. سورہ فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ با میں. اور با کا معنی آتا ہے دو الگ الگ چیزوں کو ٹچ کر لینا. الصاق شیء بشیء، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کر دینا. لہذا آپ اسفل میں ہیں، اللہ سب اسم ربک الاعلی ہے. تو قرآن کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے با سے، با توحید میں ہے. لہذا کیا ہے اس کا معنی ہوگا الصاق العبد بالمعبود، عبد کو معبود کے ساتھ یہ با نے ملا دیا. سمجھے؟ الصاق العبد بالمعبود، الصاق الاسفل بالاعلی، اسفل کو اعلی کے ساتھ ملا دیا. مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں. تو جیسے کہ بچے ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں، آپ حج کے موقع پر اور عمرے پر جا کر کے آپ دیکھیں گے کراچی، گلشن اقبال، گلشن معمار اور اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ سوراب روڈ، پورے کراچی ہر بستی والا، پنجاب سندھ سرحد، پوری دنیا کی بستیوں والے، سارے بستیوں والے اس کے آغوش میں آ جاتے ہیں. بستیوں والے آگے تو بستیاں بھی آ گئی. تو گویا کہ ساری بستیاں اپنے ماں کی طرف لوٹی اور ماں ام القریٰ مکہ ہے. یہ جو گھڑی ہے اب اس کو ربڑ کی طرف کھینچ کر کے ربڑ کی طرح یہ بڑا ہو گیا. اس کو جب آپ سمیٹیں گے 12 اور 6 سمجھ کر کے کہاں جائیں گی؟ 3 سوئیاں جہاں پر جڑی ہوئی وہیں پر جائیں گی. اور 3 اور 9 آئیں گی. جتنے بھی آداد سمیٹ کر کے ربڑ کو پلاسٹک کو کھینچیں گے بڑا ہو جائے گا. چھوڑو گے تو واپس ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ پھر اگر اس کو سمیٹ دیں، چھوٹا کر دیں تو یہ سارے آداد جائیں گے 3 سوئیاں جہاں پر رکھی ہوئی وہیں پر. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ اصل اس کا مرکز ہے. تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے پوری کائنات اسی طرح اللہ کا بنا کریے کہ گول ہے پوری کائنات.
اور مکہ جو ہے قلب الارض ہے، پوری کائنات کا دل ہے، اس لیے اس کو اگر سمیٹا جائے سمجھے تو سارے کے سارے مکے میں آئیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھے نا؟ لہذا مکہ قلب الارض ہے اور اصل الارض ہے، اس لیے کہ البلاد کلها ترجع الیہا، سارے بلاد سارے اسی کی طرف لوٹ، ام القرى ہے یعنی بستیاں سارے کے سارے سمٹ کر کے بستیوں والے حج کے موقع پر، اور اس میں وہی اسی کی آغوش میں آغوش رحمت میں آ جاتے سب کو سننا۔ تو اس کو ام الکتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مضامین الکتاب کلھا، کتاب کے سارے مضامین ترجع الیہا، اسی میں کتاب اللہ کے سارے مضامین۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں اوقار من العلم، یہ علم کی بہت، یعنی اگر کاپیاں لکھ دی جائے کتابیں تو کئی اونٹ اس کو اٹھا نہ سکے۔ سورہ فاتحہ میں نے عرض کیا تھی اصل الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور فاتحہ بھی ہے، اور اللہ کا بنا کر یہ کی سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ، سورۃ نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سبع من المثانی بھی 7 آیتیں، مثانی جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تسنیہ میں بھی رجل ہوتا ہے، اور رجل کو پھر آپ تسنیہ بنائیں گے، ایک اور رجل ملا رجلان ہو جائیں گے، جس کا بھی تکرار ہوتا ہے مرتن بعد مرہ، اس لیے مثانی ہو گیا، وہی تسنیہ مثلا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ کے بندوں کچھ میں نے پڑھا، کئی نام ہے اس کے، یہ کچھ نام ہے، کنز نام ہے، وافیہ نام ہے، کافیہ نام ہے، اور سورۃ الرقیہ بھی نام ہے، دم والی سورت، 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر کے دم کرو، قل واللہ بھی 7 مرتبہ۔ اور جس کو تکلیف ہو جہاں پر، اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے تکلیف والی جگہ پر، اللہم عذب الباس رب الناس، وشف شیر پر دباؤ، انت شافی شیر پر دباؤ، لا شفا شیر پہ دباؤ، اللہ شفا ہوگا شیر پہ دباؤ، شفا اللہ یغادر سقاسی میں 3 مرتبہ کرو، پھر بتا دینا اس میں درد ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے درد ہو۔ اس کی دم کے ہم سب سورۃ رقیہ، یہ تو بخاری میں بھی آیا سمجھے، صحابی حضرت ابو سعید خدری نے، ان کی جماعت چلے گی بلوچوں کے پاس، گروڑی نے نہ کھانا دیا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ بستوں کی یہاں کون ہے، بستوں والے ہاتھ کھڑا کر، ہاں یہ بستوں الحمدللہ کافی ہے، بستوں والے بستوں میں اگر آپ کھانے کے ٹیم پہ جائیں گے تو کہا کہ جی آپ نے تو اطلاع نہیں دی، آپ آگے ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ آپ کو کھانا کھلائیں، آپ بغیر اطلاع نہیں، کھانے سے پہلے گئے تو کہتے کھانے کا ٹیم نہیں، کھانے کے بعد آپ کہتے کہ آپ کھانے کے ٹیم پہ نہیں، کاش کہ آپ آتے تو ہم آپ کو کھلاتے، بہرحال 3 صورتوں میں نہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر پہ تو پھر آپ سے کہیں کہ دروازے پر کھڑے ہو جائے، میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں، پھر دونوں چلتے ہیں، آئے مسئلہ نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہتے ہیں کہ چھاس پنگو سے تو جواب پسند تھا، کاش کہ اگر آپ چائے پیتے تو بہت اچھا ہوتا، تو آپ پلائیں گے کہ پیے گا نا، آپ پلاتے نہیں تو کیا پیے گا۔ سورۃ الرقیہ ہے، 30 بکریوں کا، 20 بکریوں کا، 100 بکریوں کا بھی آتا ہے۔ سردار صاحب کو بچھو نے ڈسا، بعض روایت میں سانپ نے، وہ تڑپ رہا تھا، علاقے کے سردار صحابی نے دم کیا اور یہ بکریاں لی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع مل گئی، صحابہ نے کہا ان بکریوں کو بیچیں گے نہیں، کھائیں گے بھی نہیں، دودھ بھی نہیں پئیں گے، پہلے حضرت سے پتہ بھی کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ غلط قسم کے منتر تعویذوں سے کھاتے ہیں، یہ تو حق ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کیا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، میرے نبی کا بھی ایک حصہ مقرر کرو، یہ بخاری سنا ہوا، تم نے کہا ان بکریوں کو مزہ کرو، میرے لیے حصہ مقرر کرو۔ اب کیا ہے، اب اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے،
اب ہمارے کچھ بھائی آپ تو سمجھ گئے غین یا را میم کاف لام دال یا نو، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو آیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جو بیماریاں ہوں کو روحانی امراض کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ قرآن دم کے دوران قرآن اب اس کے لیے تو نہیں آیا، تو بات ذرا سمجھ، دم کے یہ لوگ بھی قائل ہیں، سمجھے دم کے یہ بھی قائل ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو شفاء لما فی الصدور کے خلاف ہے، تعویذ کی جو اجازت نہیں دیتے، دم کے وہ بھی قائل ہیں دم کرو، اور تعویذ اب ہمارے بعض لوگوں نے کہا اس تعویذ کو لکھ کر کے عورت کے پاؤں پہ ران کے پاس باندھا جائے تو بچہ وضاحت ہے، کہتا ہے کہ یہ تعویذ کی توہین ہے، یہ ناجائز، قرآن اس لیے نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو درد ہو، ادھر درد ہو تو تم ہاتھ رکھ کر ادھر دم کرو گے؟ اگر سر میں درد ہو تو یہ سر پکڑ کر کے اس پر دم کرو گے نا، اور یہاں درد ہو تو ادھر ہی ہاتھ رکھ کر کے کپڑے کے اوپر آپ دم کریں گے۔ ہر کو جہاں درد ہے دوا ہاں جا رہا ہوں، جہاں پر درد ہو وہی دوائی وہیں پر لگائیں، تو دم تو آپ بھی کرتے ہیں، اور دم میں کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، صاحب نے ادھر ڈسا ہے اس کو، یہ مقد کے بعد ڈسا ہے، تو تم دم کر کے سر پہ دم کرو گے، ہم 7 مرتبہ پڑھ کر یا ادھر کرو گے؟ 7 مرتبہ جب ہم پڑھیں گے یا کچھ تو ادھر دم کریں گے سر پہ، جبکہ سانپ نے اس کو ادھر ڈسا ہے، کسی نے بھی دم کریں گے، تو کیا اس دم کے اندر تم یہ کہتے ہو منظور احمد ولد نیکوات ولد حاجی جمعہ خان قوم شیخ مینگر سرچر تحصیل وڈ ضلع خلدہ چف، ایسے کرو گے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ منظور احمد ولد نیکوات ولد حاجی جمعہ خان قوم شیخ مینگر سرچر تحصیل وڈ ضلع خلدہ بلوچستان، ایسا تو نہیں کہ بلکہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آگے غیر المغضوب علیہم ولا، تو میں بھی تو آپ سے کہہ سکتا ہوں تم قرآن پڑھ کر کے ادھر کس جگہ پر چپ کر رہے ہو؟ جو اعتراض ہم لوگوں پر ہے وہ اعتراض آپ پر بھی تو ہے، اور شفاء روحانی تک آپ نے بھی نہیں رکھا، آپ بھی تو شفاء جسمانی میں دم کے قائل، تو آپ بھی کہیں صرف تعویذ کے آپ قائل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے مشکات میں کہ بھائی جن لوگوں کو بچوں کو معوذتین یاد ہوتے تو ہم ٹھیک ہے ان کو پڑھ کر کے دم کرتے، اور جن کو یاد نہ ہوتے تو لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیں۔ خیر یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، کنز بھی ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، اور سبع من المثانی بھی ہے۔ اب مسئلہ مولانا ایک بات ثابت یاد کر لو کہ سورتوں کے فضائل کے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کمزور ہوتی ہیں، سورتوں کے فضائل کے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، سمجھ؟ لیکن اس کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے، بعض سورتوں سورہ بقرہ اس کے بارے میں حضرت وحیم نے آپ کو فرمایا الا اعظمک اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن میں عظیم سورت آپ کو نہ بتاؤں؟ حضرت بتا دیں۔ مسجد میں داخل ہو کے باہر نکل رہے تھے تو میں نے کہا حضرت اپنے وعدے کو پورا کرو، فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ عظیم تر سورت، فضیلت اس کی ہے، لیکن نزول کے بارے میں اس کی کوئی بھی صحیح روایت نہیں، بس اس کو نوٹ کرنے کی چیز، اس کے نزول کے بارے میں باقی یہاں ہمارے بعض مدارس سے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کے یہاں ماشاءاللہ حدیثیں خود بخود بنتی ہیں، سمجھے بھی ہے کہ آدمی حدیث نہ پڑھائے صرف تفسیر پڑھائے وہ بھی جہنم میں جا کر کے اس کا بھی خطرہ ہے کہ اس سے بھی غلطیاں ہو جائیں، اور صرف حدیث پڑھاتا ہے تفسیر نہیں پڑھاتا تب بھی جائے گا، اس لیے اللہ واسطے جو ہے نا دونوں کو لے کر کے اکٹھا آپ کو ہونا پڑے گا۔ تفسیروں میں صرف آپ ابن کثیر کو ہاتھ لگائیں گے بس حدیث کے سلسلے، باقی آپ آنکھیں بند کریں کہ مفسرین کو حدیث کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت شیخ رئیس المحدثین علامہ مرشد کشمیری کی بات آپ کو بتا،
سمجھ رہی ہے؟ مفسرین حدیث کی اہمیت سے بھی واقف نہیں بعض ہوتے ہیں. حضرت اقدس علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے روح المعانی کے مقدمے میں لکھا ہے امام راضی کتنے بڑے آدمی ہیں، فرمایا کہ حدیث کا اس کو کوئی پتہ نہیں حدیث کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے نزول کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہو گیا تو مجھے اطلاع کر دینا، میں زندہ ہوں یہی سی دنیا. تاریخی روایتیں ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکے میں بھی ہوا، مدینے میں بھی ہوا. سمجھ رہی ہے کہ اور تکرار نزول یہ اس کی مزید عظمت کو ظاہر کرتا ہے. یہ مفسرین کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے اس کی نزول کے بارے میں. مفسرین کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مکے میں بھی نازل اور مدینے میں بھی 2 مرتبہ، لیکن مشہور تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ مکی ہے. تو مکی ہے جو اصول میں نے آج بس آپ کو اصول بتایا اس کے اعتبار سے بھی. پھر ہمارے ہاں 2 ترتیبیں ہوتی ہیں. ایک ترتیب تلاوت ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ اس طریقے، اور ایک ترتیب نزول ہے. ترتیب تلاوت قطعی ہے، قطعی ہے. ترتیب نزول کوئی قطعی نہیں ہے. سمجھ رہی ہے؟ ترتیب نزول آپ نے دیکھا ہوگا معوذتین بھی کہہ سکتے ہیں، معوذتین ان کو مفسرین مکی بھی لکھتے ہیں، مدنی بھی لکھتے ہیں. آپ کیا کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھا ہو ہے آپ کے پاس کچھ؟ مکی ہے لکھا جی. معوذتین کے بارے میں مکی لکھا ہے دیکھا، مکی لکھا. حالانکہ لبید ابن عاصم یہودی اور یہودیوں کے اس کی ایک یہ واقعات یہ جاتے یہ سارے مدینے کے مکے مدان سے. آپ کو سب سمجھا یہ واقعہ تو مکے کا ہے ہی نہیں سر. اس میں آیا سب سمجھ یہ سب کچھ ہے یہود کا سارا مدینے میں تھا. تو اس لیے نزول کے بارے میں ایک روایت چنانچہ وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے 3-4 سال میں نمائندہ بن کر کے جاتا تھا. تو وہاں باقی فرق کے اربع جو کہ ہم فرقے خامسہ ہیں دیوبندی بریلوی شیعہ جماعت اسلامی اہل حدیث، تو بڑی کوشش ہوگی کہ جو نیا اسکولوں کے لیے ترجمہ مرتب کیا اس میں یہ ترتیب یہ نزولی بھی لگا دیں. تو میں نے اسے کہا اس قسم کی چیزیں شامل نہ کرو، یہ چیزیں قطعی نہیں ہیں. تو ترتیب نزولی میں نے عرض کیا کہ قطعی نہیں ہے، ترتیب تلاوتی جو ہمارے سامنے وہ قطعی ہے. سمجھیے بھی ہے کہ نہیں؟ اور اس پر یہ کہ ترتیب نزولی پر ہر ایک پر ہر صورت پر صحیح روایت آپ کو مل جائے یہ نہیں ہوگی. چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں کائنات میں کوئی صحیح روایت نہیں. ہماری باتوں کو اس طرح اوپر نہ لے بولی صاحب اچھی بات ہے کہ کو روز کرو. اس وجہ سے نزول کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں. ویسے مفسرین کی تصریح کے مطابق ترتیب نزول اس کا نمبر 5 ہے. سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہوا. ترتیب نزول 5واں نمبر ہے. سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہے. یہ ہو گیا مولانا سورہ فاتحہ کی وجہ تصویر بتا دی. اب اس کے بعد اب سلسلہ میں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا پورے قرآن کے اندر آذ یعوذ عوذن اس میں اللہ کو بنا کرے 2 چیزیں ہوں گی. اعوذ کا آذ یعوذ عوذن اس کے بعد با بھی آئے گا من بھی آئے گا. با کا مدخول بڑا اچھا ہوگا، من کا مدخول بڑا بیکار ہوگا. بس ختم.
باقی مدخول کے بعد جاؤ، من کے مدخول سے بھاگو. پورے قرآن میں یہی ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو آپ نکالے حدیثوں میں بھی یہی ہے. اب دیکھو اعوذ باللہ بعد مدخول اللہ، کتنا پیارا. اللہ اللہ این چنین است و شیرین نام، شیر و شکر میں گنم جانم تمام. کیا کہنا؟ چون تو باشی بنا میں تو چونی مشہور ہے، اے نکو نام بیا. جب آدمی اللہ کہتا ہے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. یہ تو نام ہے، واہ مسمہ کیسے ہوگا؟ کیا کہنا مسمہ کا؟ تو باقا مدخول کتنا اچھا ہے اور مل کا مدخول کتنا بیکار ہے. میں اس کی وجہ سے اس کو کوئی سمجھے چاہے نہیں سمجھے، لیکن وہ اچھا نہیں. اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. العائذ بالجدار، یہ جدار دیوار ہے، جدیر بأن یحفظک، یہ آپ کی حفاظت کرے. العائذ بالجدار، دیوار کی پناہ میں آپ آگے. باہر کی گولی انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی. پہاڑ جس سے زیادہ مضبوط، اور اللہ کا کیا کہنا بس ختم. سمجھتا ہے؟ اعوذ باللہ اللہ کے بارے میں آ جاتا ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے. سمجھتا ہے؟ الشیطان الرجیم یہ ملعون کے معنی میں. ویسے رجم کا معنی شتم، برا بھلا کہنے کے آتا ہے. کل رجم فی القرآن فهو بمعنی شتم، قرآن کے اندر جتنے بھی رجم آتے وہ شتم کے معنی میں. او یرجموکم اور لنرجمنکم، یہ دونوں قتل کے معنی میں. آئے مسئلہ سمجھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود اور ملعون سے. میں نے عرض کیا شیطان الرجیم یہ ملعون کے معنی میں، اور رجم کا معنی آتا ہے شتم، برا بھلا کہنے کے. سمجھے؟ لیکن یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم لنرجمنکم، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کر قتل کے معنی میں. شتن اس کا معنی آتا ہے اللہ کا بڑا کرے دوری کی. تو شیطان کا معنی اللہ کا بڑا کرے ابعاد من رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رحمتوں سے بعید. شیر قرآن نور اصلی یا زائد. شیطان اب آئے گا وزن فیعال، سونا نہیں. کون سوتا ہے جو ظالم اتنا پھر کتنی شادیاں کی. میرے سبق میں سونے والا آدمی وہ بعد میں غسل کر کے تجدید ایمان کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھتا؟ اصل میں باہر کی دنیا وہ کہہ رہے خدا واسطے جو ہے نا اس کو ہمیں پہنچا دو. سمجھے؟ تو اس وجہ سے میں اپنے پر کنٹرول کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی کو سونا نہیں دیتا. 6 7 7 گھنٹے بھی ہوتے کوئی سوتا نہیں. سونے والا آدمی وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے کہ میں کس طرح سو رہا ہوں. تو شیطان اب خیال کے وجہ پر آئے گا یا زائد ہوگا. شیر کا نور اصلی ہوں گے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا دوری کی. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں اب عبد من رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے. دوسرا یہ کہ یا اصلی ہے شاط یشید و شیطان، اس کا اب وزن آئے گا فعلان. پہلے فعال آیا اب فعلان آئے گا. اب فعلان جو وزن آ گیا شیر یا شاط یشید و شیطان، اس کا معنی جل لے کے آتے ہیں.
شیطان کو اس لیے شیطان کہا جاتا ہے جل رہا ہے، آدم بمے اپنی ضروریت کی جنت میں، میں بمے اپنے ضروریت کی جہنم میں۔ جلے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ جہنم میں بھی جلے گا، ادھر بھی جل رہا ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوا ابلیس، وہ جان کا بیٹا تھا، اصل کا ابا جان ہے، وخلق الجان من مارج من نار، جیسے کہ ہمارا ابا آدم علیہ السلام، اس کا بیٹا ہے ابلیس۔ ابلیس زندہ ہے، کیا مطلب؟ اس کی ایک دعا اللہ نے قبول کی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک یہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے زندہ رکھو، مجھے مہلت ہے، جا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ اور اسلام آباد میں ملاقات ہوتی رہتی ہے بڑوں سے۔ وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے، ہم غریب کہاں بتا سکتے ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ آتا رہتا ہے، واہ بڑے حضرات سے ملتے رہتے۔ تو رجب میں نے عرض کیا کہ شتم ضرور، لیکن قتل کے معنی میں ایک دو وقت جو وہ چلاتا ہے، اور رجیم یہاں ملعون کے معنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہو گیا مولانا الفرار من الشیطان، میں نے عرض کیا کہ الی الرحمن، الفرار من الرجیم الی الرحیم، سبحان اللہ، دونوں کا وزن دیا۔ شیطان میں مبالغہ ہے، شیطانت سرکشی میں انتہا کو، اور رحمان وہ ہے جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا، دونوں مبالغہ۔ رجیم فعیل، یہ صفت مشبہ اسم فاعل رجیم، سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں رحیم۔ رجیم ملعون، لعنتوں کی انتہا، لعنت کی انتہا تک پہنچے، ملعونیت کی انتہا، اور یہاں رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پر گند لگتا ہے تو پہلے گند کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں گے۔ تو گند شیطان کے پاس ہے، شیطان رجیم کے پاس، خوشبو میرے رب کے پاس ہے، رحمان الرحیم۔ ادھر سے بھاگنا ادھر، گند سے بھاگ کر کے خوشبو کی طرف آنا، گند سے بھاگ کر کے اس گند سے، جس کو کہتے ہیں آپ دفع مضرت، نقصان سے اور ضرر رسان چیز سے بھاگنا، نافع کی طرف، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ہوگا مستعینین بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرع، مستعینین بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرع، یعنی متعلق کو مؤخر کریں گے، متعلق کو مقدم کریں گے، یہ اسی طرح سمجھتا ہے؟ یعنی بات متعلق ہے نا جار مجرور، اس کا متعلق کیا ہوگا؟ تو جیسے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جار مجرور بسم اللہ آکلوں کے ساتھ متعلق ہوگا، پی رہے تو اشربوں کے ساتھ متعلق ہوگا، اور جا رہے تو اصحابوں کے ساتھ متعلق ہوگا، سوار ہو رہے تو ارکبوں کے ساتھ متعلق ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو اجلسوں کے ساتھ ہوگا، سو رہے ہیں تو پھر اناموں کے ساتھ، سمجھتا ہے؟ لیکن اس کا جو متعلق ہوگا وہ مؤخر ہوگا، سمجھتا ہے؟ بدو نے گالی دی اس کو، اس نے سنائی دی، اس نے سنائی دی، بدو نے گالی دی، اور دوسرا سمجھدار تھا، اس نے سنی اور سنی اور کوئی توجہ نہیں دی۔ تو بدو نے کہا کہ یا کا اسبو، یعنی اسبو یا کا دیگر کی کیا ہے؟ یا کا اسبو، ارے تجھے ہی تو گالی دے رہا ہوں۔ اس نے کمال کیا، کہنے لگا ان کا ہو، میں تو آپ ہی سے تو روگردانی کر رہا، آپ ہی سے، اور بول کا والا آپ سے، اور ان کا والا آپ ہی سے تو روگردانی، تو اس قابل نہیں ہے کہ طرف میں توجہ کر دو۔ اس لیے بسم اللہ کو وہ کہتے ہیں بسم اللہ کے والعزیٰ، اللہ کو چھوڑ دیا، سمجھ، اللہ کو چھوڑ دیا، لات اور عزیٰ کے مدد سے ہم سارا کام کر رہے ہیں، لات اور
اب فرمایا کہ لات و عزا کچھ بھی نہیں ہے. یہ استعانت والا حکم، یہ مدد والا حکم لات اور عزا کے پاس نہیں ہے، یہ مدد والا حکم اللہ کے پاس ہے. اب یہ ہوگا کسر قلب، بولو کسر قلب ہوگا. قلب نل استعانت من غیر اللہ، لات اور عزا سے استعانت کو پھیر دیا حسر کے ساتھ اللہ، اللہ کی طرف. سمجھ لیں؟ اور وہ یہ بھی کہتے تھے بسم اللہ وباللات والعزا، بسم اللہ، اللہ کو مانتے تھے، بسم اللہ وباللات والعزا، اب اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اللہ اور لات اور عزا. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ہی اللہ، صرف ہی اللہ. یہ کسر افراد ہوگا. اللہ منفرد ہے استعانت کے ساتھ، تمہارا کوئی لات و عزا اس کے ساتھ نہ ملا ہو. کسر قلب اور کسر افراد سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کسر قلب اور کسر افراد آیا سمجھ نہیں ہے؟ مولانا ہوشیار رہنا. پھر سے عرض کر رہا ہوں، متعلق مؤخر ہوگا، جار مجرور متعلق مقدم ہے. جو مؤخر کو مقدم کر دینا، مقدم کو مؤخر کر دینا، یہ حصر اور اختصاص کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگوں کو دخول بلاغت سمجھ آئی نہیں سوائے اس کی تقدیم و محق اور تاخیر یفید الحصر والاختصاص. پورے بلاغت کو ہم نے ادھر ادھر پھیر دیا. آگے آپ پریشان ہو اس طرح نہیں ہوگا. بسم اللہ آپ کو سمجھا دوں. اگر ان کا نظریہ یہ ہے، جیسے کہ یہ نظریہ تھا کہ لات اور عزا سے سب کچھ یہ نظام چل رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ بسم اللہ والعزا کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہی ہے کہ مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرہ ونرتب وناکل، یہ مؤخر ہوگی. ہمارا ہوگا لات اور عزا سے استعانت والے حکم کو ہم نے پھیر دیا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. قابل میرا رب ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. یہ کیا ہوگا؟ کسر قلب ہوگا. اور اگر وہ یہ کہہ دیں بسم اللہ وباللات والعزا، اللہ اور لات اور عزا کی مدد سے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم نے ہدف کیسے کر دیا؟ لات اور عزا کا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرہ وناکل. تو اس وقت ہوگا یہ کسر افراد کہ اللہ منفرد ہے، فرد فرید ہے، منفرد ہے، وحید ہے اس استعانت کے اندر، باقی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ کس وقت ہوگا یہ کسر افرادی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے والا مسئلہ سمجھ لینا، اللہ کرے آپ سے. غلام مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے. جانی غلام زید، ظاہر ہے کہ مجیئیت کا حکم زید غلام کے لیے، زید کے لیے نہیں، مضاف کے لیے. جانی غلام زید، جانی غلام زید، زید کا غلام آ گیا، وہ خود نہیں ہے. اب با استعانت کے لیے یا با الصاق کے لیے، التصاق کے لیے، اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے مدد لے رہے، اللہ سے نہیں لے رہے. غلام مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے، تو اس میں مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے. سبھی اس لیے آپ کے میزاوی سارے کے سارے ڈر کر کے کہتے ہیں لفظ اسم یہاں پر زائد ہے. بولو کیا کہتے ہیں؟ لفظ اسم یہاں پر زائد ہے. زائد نہیں ہے، حضرت جی کا اپنا دماغ جو ہے نا وہ زائد ہے. پھر اس کے لیے وہ استشہادات پیش کر رہے ہیں. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبقي حولا كاملا فقد اعتذرا. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، اے میری بیٹی ایک سال تک رونا، پھر اس کے بعد تم پہ سلامتی ہو. اسم السلام اسم زائد ہے. ومن يبقي حولا كاملا فقد اعتذرا، جو ایک سال تک مجھ پر روئے گا اس نے حق ادا کر دیا، وہ معذور ہے.
جیسے وہاں پر سنت اب تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام زائد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن زائد اور اللہ کا بنا کرے جہاں بھی آئے وہ سب کے اندر اس میں سب کی اسم ربک الاعلی اسم زائد 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 آیا مسئلہ سمجھ ہاں کچھ بنا بڑھ گیا اب اللہ کرے تو اب مطلب ہوگا نستعین بغیر اللہ جیسے غیر مسمى ہوتا ہے مضاف الیہ میں تعین ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مضاف الیہ میں تعین کہا خاتم و فضت وہی خاتم ہے وہی فضت ہے خاتم و ذہب وہی خاتم ہے وہی ذہب ہے ایک اور متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات اب اسم کا ترجمہ کرو صفت سے صفت اللہ الرحمن الرحیم اور صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے مولوی صاحب متقدمین کا مذہب یہ ہے اور صفات وہ عین ہو اللہ کی صفات عین باری تعالیٰ ہے اشکال ہی ختم آپ کہیں گے یہ جی موضوع صفت ہے دونوں میں اتحاد آ گیا تو متقدمین کہتے ہیں کہ فرق جو تغیر ہے وہ اعتباری ہے ذاتی طور پر نہیں ہے مولوی صاحب یہ بتی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بتی اس کے سامنے ایک شیشہ لگایا ہرے رنگ کا ادھر ایک شیشہ لگایا کالے رنگ کا ادھر گولڈن رنگ کا ادھر گلابی رنگ کا ادھر سرخ رنگ کا ہرے رنگ والا کہے گا اندر کی بتی جو ہے نا وہ ہرا ہے سرخ رنگ والا کہے گا اندر جو بتی لگی ہوئی ہے بولو وہ سرخ ہے گولڈن رنگ والا کہے گا یہ گولڈن ہے گلابی رنگ والا کہے گا گلابی یہ بتی کے جو عکس ہے اور جہاں جہاں اس کی شعاعیں جہاں جہاں پڑ رہی ہے اس کا اپنا رنگ ضرور اور ہو رہا ہے ورنہ بتی تو ایک ہے سمجھتے یہ حضرات کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ موصوف صفت ایک ہی ہے متقدمین کہتے ہیں تغیر صرف اعتباری ہے وہی ذات باری تعالیٰ وہی حی ہے وہی قیوم ہے وہی سمیع ہے وہی بصیر ہے اگر مولوی منظور کے بچے کو زندگی دے دی اس نے اس کو محیی کہا جائے گا اور یہی ذات ہے اس کی توجہ ہوگی روح نکال دی اسی کو ممید کہا جائے گا اب یہ دیکھو یہاں پر وہ بتی تو ایک ہے وہ بتی تو کیا ہے ایک ہے لیکن اس کے مظاہر مختلف ہے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے وہی ذات باری تعالیٰ وہی صفات ہے لیکن مختلف قسم کی رنگت ہے مظاہر الگ الگ ہے اور سمجھ میں نہ آ جائے سورج کی روشنی چاند میں جاتی ہے چاند روشن ہو جاتا ہے چاند کو روشن اور پھلوں کو پکا دیتا ہے بولو پھلوں کو پکا دیتا ہے اور اللہ کا بھلا کرے کپڑے کو سفید کرتے ہیں سورج کے روشنی دھوبی گھاٹ میں کپڑے لے کر ایسے لگاتے ہیں رخ سورج کی طرف کرتے ہیں کپڑوں کی صفائی میں بھی سورج کی شعاع کا بڑا دخل ہے سمجھتے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی سے لیکن دھوبی خود کالا ہوتا ہے دھوبی کیا ہوتا ہے دھوبی خود کالا ہوتا ہے یہ مختلف مظاہر کے اعتبار سے سورج کی روشنی ہوئی ہے تاروں میں بھی اس کی روشنی ہے لیکن تارے پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں اور سورج کے اندر بھی ہے چاند کے اندر بھی ہے چاند کا رنگ بدلتا ہے سورج خود براہ راست پکا دیتا ہے روشنی سورج کی سورج کی روشنی کس میں بولو چاند میں تو چاند پھلوں کے رنگ کو بدل دیتا ہے سورج خود براہ راست پھلوں کو پکا دیتا ہے سورج کی روشنی چاندوں میں اس میں تاروں میں تو تارے سے ان سے ذائقہ آ جاتا ہے اور کپڑے کو روشنی صاف کر دیتی ہے اور اللہ کو والا کر کے دھوبی کو کالا کر دیتے ہیں دھوبی کو کیا کرتا ہے
حمل کو کالا کر لیتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور بچے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے ان کو جب روشنی لگتی ہے تو ان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے پٹھانوں کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ان پٹھانوں کو فوراً اس کو نکال کر کے خیبر پختونخوا یا کشیر بھیج دیتے ہیں، اس کو دھوپ لگے یا فلیٹوں میں دھوپ نہیں لگتی. اب جو فلیٹوں میں رہنے والے اگر آپ لوگوں میں تو آپ دیکھیں ان کی زبان صاف نہیں ہوگی، ان کی زبان بالکل صاف نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھ لیجیے نا ان کی باتوں میں بالکل صاف اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہونا چاہیے نا، اس طرح صاف نہیں ہوگی. یہاں جو کراچی کے مولویوں کے بچوں کو دیکھو، فلیٹوں میں جو پیدا ہوئے دیکھ لینا. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. پہلے آپ دیکھیں گے ان کا پاؤں اس طرح نہیں ہوگا، دیکھ رہے نا. اب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا یہ بیٹا ہے، یہ اللہ تبارک کے 65-70 سال کی عمر میں لیکن پھر بھی بیٹے کا پاؤں یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ سے تو دوسری شادی کی اور 50 سال وہ زندہ رہا. یہ دیکھو نہیں آپ دیکھ رہے، لیکن جو فلیٹوں والے ہوتے ہیں تو ان کا پاؤں ایسے ہوتا ہے. ابھی ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر آپ کو کچھ فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا، روشنی سورج کی وہی ہے. اور سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو سب سے بڑی روشنی وہی مرکز ہے، نور وہی ہے. بولو مرکز نور وہی. جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سارے اب بھی چاند موجود ہے لیکن چاند نظر نہیں آئے گا دن کو. تارے بھی موجود ہیں لیکن تارے نظر نہیں آئیں گے، ان کا وجود ختم نہیں ہوتا. اس لیے مرکز نبوت محمد رسول اللہ جب آخر میں وہ طلوع ہو گیا، سارے انبیاء بڑے تارے چھوٹے تارے چاند ہیں وہ موجود ہیں، ان کی نبوت بھی ختم نہیں ہے، وہ موجود ہے، لیکن محمد کی ہوتے ہوئی شریعت منسوخ ہے. اب یہی روشنی کی نظر ہے. آپ کو کچھ بڑا پڑا؟ اب سمجھو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ جو اسم ہے متقدمی کیا صفات وہ ہے، جو لفظ اسم صفت کے معنی کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کمانا وَلِلَّهِ صِفَاتُ الْحُسْنَىٰ. صفت کے معنی میں صفت ہے موصوف ہے. متقدمی کیا، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، نہ آپ اس کو سمجھیں گے چونکہ کچھ علماء ہوتے ہیں اس لیے بیان کرتے. اور چونکہ ہمارے یہاں بارہ یا نام واو یا جن کے یہاں یہ غیر اللہ استبدال بغیر اللہ کی بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. نستعین بغیر اللہ، اس لیے جسم ہے مسلمان. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو بنا کر یہ کہ اسم صفت کے بارے میں متقدمین کا مذہب پڑھا تو یہ شاہ عبدالعزیز نے اس پر بڑا زور بھی لگایا رحمۃ اللہ علیہ. اور نہ ہو ولا غیر ہو میں اس میں اور اس میں تضاد میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اصطلاحات کا فرق ہے. میں اس تفصیلات میں جاؤں گا مولانا گھنٹوں کے گھنٹے لگیں گے. ان چیزوں میں میری زندگی گزر گئی، چیزوں میں میری زندگی اپنی کھپا دی ہے. شاید آپ ہضم نہ کر سکیں، زیادہ آپ کو کھلانا اچھا بھی نہیں. چونکہ میں عرب سے اور دور دور اس پر باقاعدہ میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں، اس قسم کے مسائل مقابلے وغیرہ کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یہ میرا فیلڈ، یہ میرا میدان ہے. اس وجہ سے میں آپ کا دماغ زیادہ خراب کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو بنیادی چیزیں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ یہ. پہلی بات متقدمی کا مذہب اسلم اور اللہ کو بڑا کر اسبب ہے. صفات باری تعالیٰ ہے نہیں، باری تعالیٰ جسم ہے نہیں مسمى. سمجھے؟ دوسرا مسئلہ یہ دلالت النص سے استدلال ہے. جب اسم سے اسم مؤثر ہے تو مسمى کا کہنا ہے. ہم لوگوں کیا عرض کیا؟ جب استعانت بسم اللہ ہے، اللہ کے اسم بھی اتنا مؤثر ہے، اس کی صفات مؤثر ہے، موصول کا پھر کیا کہنا؟ سمجھتا ہے؟
اور تیسرا آپ نے بھی پڑھا کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اسم غیر مسمى ہو جائے. جیسے میں نے آپ سے خاتم فیصد کا مسئلہ بھی عرض کر دیا. کہیں آپ کہتے ہیں زید المعرب، سمجھے بھیا، زید المعرب، تو اس کا معنی اس میں زید معرب ہے، وہ خود تھوڑے معرب ہے، یا اسم غیر مسمى ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ زید الخلیق، زید بڑے اخلاق والے ہیں. یہ لفظ زید نہیں ہے، زا یا دال نہیں، بلکہ خود مسمى خلیق ہے. آپ کہتے ہیں کہ زید ذلیل ہے، اب ذلیل لفظ زید ذلیل نہیں ہے، ذلیل اس کا مسمى ہے. زید معرب ہے، سمجھتا ہے، یہ اسم معرب ہے. اور زید کو طلاق ہے، اسم کو طلاق نہیں ہے، مسمى کو طلاق ہے. آپ کو بات سمجھ آ جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دفع مذرت کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کرے دفع مذرت کے بعد اب جلد من فات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے نام سے شروع کر دیتے، اللہ ہی کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. پھر اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کریے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی رب العالمین جو جہانوں کی پرورش کرنے والے، الرحمن بڑے مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والے. فرماتے ہیں کہ بڑے مہربان نہایت رحم والے، مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا یہ کہ مالک ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے ہمیں، سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا غضب جن پر ہوا، اور الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ، نہ مغضوب علیہم، اور نہ یہ کہ ضالین اور گمراہوں کے راستہ. ان کا راستہ نظر کی منعمل کا راستہ آپ ہمیں یہ کہ دکھا دے. مولانا سورہ فاتحہ آ گیا. ترتیب نزول میں نے آپ کو بتایا، اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں. پہلے 3 آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خمسہ کا ذکر ہے. یہ توحید کے لیے، یہ دلیل علی التوحید، یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، للہ یہ خالق کے معنی میں اللہ، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ صفات خمسہ تدل علی انہ المحمود فقط، صرف محمود اللہ ہے اور ہم صرف اسی کے لیے خاص ہیں. یہ اللہ کو پہلی والی 3 آیتیں یہ اس میں ہے. کیا کہنا چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حق اللہ اور حق العباد کا بیان ہے. حق اللہ اور حق العباد. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے. یہ آیت مشترکہ بین حق اللہ و بین حق العباد، یا بین حقوق اللہ و بین حقوق العباد. یہ آیت مشترک ہے. کچھ میرا پڑ گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ احکام کا بیان ہے. سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، حلال میں، حرام میں، یہ احکام ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بشارت ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وعید ہے اور غضب ہے مولانا. یہ ہے سورت کا خلاصہ. خلاصہ یہ نکلا، یہ سورت پہلی 3 آیتیں وہ اللہ کی وحدانیت پر، اور دوسری آیت یہ مشترکہ بین حقوق اللہ و بین حقوق العباد، اور تیسرا اللہ کا وعدہ کریے کہ وہ بیان احکام ہے، وہ بھی بندے کے حق میں کہ ہمیں احکام دکھا دے. اور یہ کہ اس کے علاوہ اس کے بعد یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ 3 آیتیں اللہ کا وعدہ کرے. اس میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، اور اسی بشارت بھی اس میں ہے، اور اسی طریقے پر وعید، اور یہ ہے کہ مغضوب علیہم فرق کے ساتھ اللہ کا بیان بھی ہے. یہ ہو گیا اس صورت کا خلاصہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مثلا چھوٹی موٹی باتیں سمجھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی رحمان الرحیم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی رحمان الرحیم ہے. یہ تکرار نہیں ہے مولانا. الرحمن الرحیم وہاں رحمت کا ذکر ہے، اللہ کو بنا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مقام خالقیت میں یا رحمان الرحیم رب العالمین کے بعد یہ ربوبیت کے اندر خیال کر لینا. الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں بھی ہے. جب تکرار ہو گیا، میں تکرار نہیں ہے. بسم اللہ میں مقام
خالقیت میں، مقام خالقیت میں، اور یہاں مقام ربوبیت میں اس لیے کوئی تکرار نہیں ہو رہا، اس کا خیال کریں۔ پھر جیسے ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے الفاظ زیادہ ہے، دیکھو رحمان 5، رحیم کے 4۔ قانون ان کا یہ ہے ترقی من الادنا الى الاعلی، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے، یہاں پر تنزل من الاعلی الى الادنا ہو گیا۔ اس لیے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مبانی سے مراد الفاظ ہے، جس کے الفاظ زیادہ ہو اس میں زیادہ مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن، اس لیے رحمان کا الفاظ زیادہ ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہوگا، رحیم کے 4 ہے۔ تو ترقی من الادنا الى الاعلی، یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو ترقی من الادنا اب اعلیٰ ہو گیا، ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، جو کو اس طرح ملاتے ہیں، سمجھے، اب اعلیٰ ہو گیا، اس کو نہیں کرتے ہیں۔ بجھنا پڑا تو قانون آپ کا کدھر گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا پہلی بات یہ ہے تدوان اور ندیم میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح رحمان اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ آپ نے کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں تدوان اور ندیم میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے رحیم کا اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے، عام آدمی پر بھی ہوتا ہے، برخلاف رحمان کے۔ رحمان جیسے لفظ اللہ علم ہے، رحمان بھی یہ مشتق ہے لیکن بمنزلت العلم ہے، اس کا اطلاق غیر اللہ پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ فتاوی شامی میں، مقدمہ شامی میں جو مسلم قذاب کو لوگوں نے رحمان کہا، وہ ایک ضلالت ہے کلام عربیت سے ہٹ کر کے، کلام عربی میں اس کا کوئی نشان نہیں، بتاتے وہ ان کی جہالت ہے۔ رحمان کا اطلاق مسلم قذاب کے لوگوں نے بھی اس پر کیا، لیکن وہ خالص ضلالت ہے۔ صحیح کہ یہ کہ رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر کبھی نہیں ہوا، جیسے لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا اسی طرح رحمان کا بھی نہیں ہوتا، اس لیے لفظ اللہ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے رحمان کو بدل بھی قرار دیا، حالانکہ مشتق کا صیغہ بدل نہیں بنتا، لیکن یہ بمنزلت العلم ہے تو اس لیے بدل بھی قرار دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، اور یا نظمان ندی بھی جیسے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رحمان و منزل علم کے ہے تو اس وجہ سے۔ تیسرا یہ کہ مولانا دو چیزیں، ایک رحمت لازمہ خاصہ اور ایک ہے رحمت عامہ۔ ورحمتی وسعت کل شیء، یہ دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم بسوء بجہالت ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور، اس کا تعلق آخرت سے۔ اور سے یہ نکلا کہ الرحمن یوم المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، برخلاف رحیم کے رحیم فإنہ مخصوص بہم بالمومنین، مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہ اس کو لایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ الف لام اگر تھا استغراق کے لیے لوگ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر الف لام جنس کے لیے ہوگا تو جن سے حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اگر الف لام عہد خارجی کے لیے۔ ابو العباس کا قانون یہ، وہ حضرت فرماتے میں نے اپنے استادوں کو بتایا، اس الحمد سے الف لام سے مراد الف لام عہد خارجی ہے، اور یہ اشارہ اس حمد کی طرف جو اللہ نے ازل میں خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، الحمد الکامل، حمد کامل اللہ کے ساتھ خاص ہے، حمد کامل ہوئی جیسے حضرت نے فرمایا اللہ ملا اسی ثنا نہ لیکن انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے خود کی ہے، لہذا اللہ حامد بھی ہے، اللہ کی ذات محمود بھی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت الف لام سے اس حمد کی طرف اشارہ ہوگا جو اللہ نے خود اپنی تعریف کی، اور الف لام استدراک کے لیے ہو، الف لام جنس کے لیے ہو، کیا کروں کس پاس پہ آدمی جائے، گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے پولیس، سمجھتا ہے یہ بھی ایک فضول بحث ہے استدراک اور جنس کا، چاہے اختصاص الجنس ہو گیا اختصاص الاستدراک خود بخود ہو گیا، استدراک کے افراد کے اس میں افراد ہی ہوتا اور افراد بدون الجنس کا تعلق ہوتا ہی نہیں، یہ متول میں ایک لمبی بات ہے اس کا مسئلہ۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ الف لام آپ اپنی وہی پرانی بات کرو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، یہ لام اختصاص کے لیے مولانا، جیسے الجل للفرس آپ نے پڑھا شرم کامل کے اندر، جل فرس کا ہوتا ہے، اگر آپ جل پہننا شروع کریں گے گھوڑا ناراض ہو جائے گا، اور الامامت للمولوی اور پگڑی مولوی اور گراج اور پگڑی پہنے گا تو آپ ناراض، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئی؟ لام اختصاص الحمدللہ رب العالمین، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو، ترجمہ تو میں نے پہلے کر دیا، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو تدریجاً 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 کمال تک پہنچائے، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو جس کی تربیت کر رہا ہے اس کو تدریجاً تدریجاً آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے، یہ رب ہے مولانا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر 4 پاؤنڈ پیدا ہوتا ہے، پھر اس وقت الحمدللہ شیخ الاسلام 98 کلو ہے، مریدوں کا مال کھایا ہے جی، سمجھتا ہے؟ اور ہر ایک کی تربیت الگ ہے، ظاہر ہے، درختوں کی تربیت آہستہ آہستہ ان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، انسانوں کے الگ ہے، جانداروں کے الگ ہے، سانپوں کے الگ ہے، سورج کا الگ ہے، اور اللہ کو بنا کر یہ کہ چاند کا الگ ہے، لیکن جو بھی کمال کو پہنچتا ہے تو کمال کے بعد زوال صرف انبیاء کے لیے کمال ہے، زوالوں کے لیے نہیں، بے ذوق قسم کے لوگ جو بھی کمال کو پہنچتا ہے پھر زوال، اللہ زوال سے بچے، اس لیے بعض مولوی شہرت کی انتہا کو پہنچ کر کے پھر اللہ نظر بد سے بچائے ایسی اس قسم کی حرکتوں سے ہو جاتی کہ پوری دنیا میں بدنام ہو جاتے، یہ اس کمال کے بعد زوال۔ چاند کو دیکھا آپ نے پہلے الہلال ہلال ہلال ہلال، پھر چند دنوں کے بعد قمر قمر قمر، پھر 14 پہ جا کر کے ہوتا بدر بدر، پھر 15-16 پہ پھر در بدر در بدر۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ جی سورج کو دیکھو صبح بالکل کمزور ہے اور دوپہر کو آ کر کے شباب ہے، کمال ہے، پھر جا کر کے غروب ہوتے وقت دیکھو سرخ سرخ رو رہا ہے، سمجھتا ہے؟ تو کمال تک کوئی نہیں پہنچا، جو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسی حالت میں ہمارے اکابرین کو کمال پہ پہنچا کر کے ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن پاس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ دیکھو کتنے کتنے بڑے 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 مولوی زندگی میں کتنے نامور تھے، آخرت میں اب آخر میں مرنے سے پہلے اللہ نے ذلیل کر دیا، اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ ہوتا ہے کچھ ہے، اس سے بہتر یہ کہ آدمی ایسی مارے سمجھتا ہے۔ حضرت افضل جب شہید ہو گئے مفتی نظام الدین تو ہمارے حضرت نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا اس کو اللہ نے کمال کی حالت میں بلایا، مزید شاید کمال کے درجات اس نے حاصل سمجھ چکے، اور مزید رہتا شاید کوئی اور وقت
کسی کمال کیا اکابری کو اللہ پاک اس حالت میں، لیکن بعض اکابرے سے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت۔ رب اس کو کہتے ہیں جو اپنے پر ہو۔ اس کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوا مولانا، تربیت جسمانی پر بھی ہوا، تربیت روحانی پر بھی۔ قرآن میں تربیت جسمانی پر بھی ہوا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ دیکھیے خلق الانسان من علق، یہاں بھی رب ہے جو تیرے تربیت جسمانی کر کے 40 سال میں آج جو تیرا وزن ہے جس مقام پہ آپ کو پہنچا، جو تیری قد ہے، وہی تیری تربیت روحانی ہوتی ہے۔ اے کاش آپ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب پر مہربان اور رحیم بڑے مہربان، سب پر مہربان، رحمان کا ترجمہ کر دیا، سب پر مہربان، یا مومن اور کافر دونوں پر مہربان ہو گیا مولانا۔ اس میں کمی الرحیم بڑے مہربان نہایت یہ مومن کے ساتھ حاصل، مالک یوم الدین مالک روز جزا کا، مالک روز جزا کا، آج بھی وہ مالک ہے تمام ایام کو مولانا۔ یوم سے مراد مترک وقت ہے، آخرت میں صرف دن ہی دن ہوگا اور رات ہی نہیں ہوں گی اور رات کا کوئی مسئلہ، تو یوم مالک وقت الدین، مالک وقت الدین، فرماتے کہ جزا کے اور حساب و کتاب کے وقت کا مالک ہے۔ یوم یوم پر مطلق وقت کے معنی میں ہو گیا جڑنا مطلق، جو وہاں کے رات کو بھی شامل ہے، وہاں کے دن کو بھی شامل ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مولانا وہ اب بھی ہے ہر چیز کا، صرف روز جزا کا مالک نہیں ہے اور ابھی، لیکن یہ کہ روز جزا میں سب اس کی مالکیت کو مان دیں گے۔ آج ہمارے حضرت امیر المومنین حاجی صاحب نہیں مانتا، بہت سے حاجی حضرات ہیں، آپ سمجھے بھی سمجھے، نام تو نہیں کہہ سکتے۔ آج بہت آج تو ہمارا بیروی بھی بہت بڑا کبھی مالک بنتا ہے، خالق بنتا ہے، بیروی بلوچ سمجھے بھی کہ ہمارے بیروی کا پیٹ بند ہو گیا غریب، اب چوکی میں پیٹ بند ہو گیا، پیٹ بند ہو گیا تو 4-5 دن جو اس کا پاخانہ نہیں آیا، یہ خدا اٹھا کہتے میں خدا ہوں، حیران ہو گئے لوگ، اللہ کیا کرے۔ حکیم صاحب کے پاس لے گئے، حکیم صاحب نے اس کو جلاب دیا، پیٹ بہا ٹھیک ہو گیا اور گند نکل گیا۔ پھر گوئی سے پوچھتے کہ دیر اس کڑے اللہ نے میرے سے اٹھ کے کہتے اللہ کا بندہ ہوں کون، یعنی 2 دن پہلے یعنی خدایت جلاب سے نکل گئی۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ اس لیے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ، یہاں ایک بات علماء میں اشارہ بھی کرتا جاؤں گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ مقبلہ کرے، رحمان صفت ہے، وجہ صفت ثانی، لیکن فائل کی انتظار نکالیں گے اور اللہ پر مالک یوم الدین یہ اس کو بھی صفت قرار دے دیں، لیکن یہ بظاہر اضافت اللہ مقبلہ کرنے کی لفظی لگ رہی ہے۔ اتنی بات سمجھے، باقی بظاہر نظر والی بات یہ سب قسم کی فضول ہے۔ سب سے بہترین چیز آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر اسم فائل کی اضافت، اسم فائل کی اضافت اپنے معمول استغراق کے معنی میں سمجھے، استغراق کے معنی میں یا کہو کہ استقبال کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ اضافت مفید تاریخ ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی، اب یہاں پر اللہ کو بڑا کہیے، باقی تعلیمات کی ضرورت نہیں، کاش کہ آپ کو اس میں آتا۔ غافر الذنب وقابل التوب، فاطر السماوات جاعل الملائکۃ جو قرآن میں ہے، حالانکہ بظاہر تو اضافت اللہ کو بلا کر اضافت کیا ہے، اضافت لفظی لگ رہی ہے، لیکن اس میں قائد کی اضافت استغراق کی ہو اور اللہ کو بلا کر یہ میں نے استقبال کے معنی اور استغراق کو شامل ہو، اس وقت مفید تعریف ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد واجب للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ 5 صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتا۔ اب آپ یہ کہہ دیں الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، لأنہ رب وکل رب وکل من یربی، جو تربیت کر دے رب بن جائے اور محمود نتیجے نکلیں گے فاللہ محمود۔ اور دوسرا تو یہ کہ اللہ محمود، اللہ تعالیٰ کا بہتر الحمدللہ، اللہ کہتے انہو یرحم، اس لیے کہ رحمان ہے، وکل من یرحم وکل من یرحم فهو محمود، اللہ محمود۔ الرحیم کا در بھی اسی طریقے پر ہوگا اور آگے بھی آپ اسی طرح کہیں گے الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں واجب اور لازم ہے، اس لیے کہ لأنه يملك كل شيء، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور كل من يملك، جو یہ کہ مالک ہوتا ہے وہ محمود و محمود ہوتا ہے، نتیجے نکلا کہ اللہ محمود، اللہ محمود ہے۔ اس لیے اس کو آپ کے لوگ کہتے ہیں قضایا قیاسات ہوا ماں، بولو قضایا قیاسات ہوا ماں، یعنی ایسے قضیہ ہے اور ایسے اس قسم کے دعویٰ ہے کہ دلیل بھی ان کے ساتھ خود ہوگا، ہر صفت مستقل ہے کہ دلیل ہے۔ اللہ کے بندوں کو شکر پڑا نہیں پڑتا، یا کرا بدو یا کرستیں، آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے یہ کہ مدد چاہتے، یا کرا آپ کو بتا دیا مفعول کو یہاں پر مقدم کیا وہ حسر کے لیے، جیسے کہ بتایا کہ یا کا سبو آپ ہی کو گالی دے رہا، اس نے کہا انت وارث، آپ ہی سے تو روگردانی کر رہا، تو اس قابل نہیں ہے۔ یا کرا بدو آپ ہی کی عبادت کرتے، عبادت کا معنی آپ کو بتایا، یا اقصا غایت التذلل والخضوع، ذلت اور خضوع اور جھکاؤ اور عاجزی کی انتہا عبادت، یا یہ کہ یہ عبارت اما یجمع، یہ عبارت اما یجمع کمال المحبت والخضوع للمحبوب، اس کے للمعبود، محبوب کے کمال خضوع کمال محبت، یہ شیخ الاسلام کا آپ کو بتا دیا عبادت کا معنی۔ یا کرب آپ ہی کی عبادت کرتے اور یا کرستعین، اور آپ ہی سے یہ مدد چاہتے۔ مولانا اگر آپ غور کریں گے اللہ کی مدد یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ضروری ہے، استعانت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے۔ استعانت مولانا مقدم ہے حقیقت میں، اللہ کی مدد نہیں ہوگی میں کیا نماز پڑھوں گا، میں کیا عبادت کروں گا، اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی میں کیا زکات دوں گا۔ اس لیے استعانت ہر عمل سے پہلے بندہ مدد چاہتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ دیں الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ یہ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کے سامنے آئے گا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا سجدہ بعد میں ہوتا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، آیا مسلسل الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے عبادت کو مقدم کیا، اگرچہ نفس الامر میں حقیقت میں خارج میں استعانت مقدم ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا، اگرچہ خارج میں نفس الامر میں حقیقت میں استعانت مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے، لیکن عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے ادھر دیکھو مولانا، آپ کو ایک مثال میں بتاتا ہوں، میرے علی نے کیا فرمایا، علی مشکل کشا نے کیا فرمایا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مل گیا جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مل گیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت مقدم ہے، دین مؤخر۔ حالانکہ آدمی جب بڑھتا ہے تو پہلے تجہیز و تکفین، اس کی کفن مفن کے خرچے، اور کفن مفن کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کے دیون کو بنا کرتے ہیں، ان کی قرضوں کو، پھر اس کے بعد وصیت نافذ ہوتی ہے سورس میں۔ اس کو مل گیا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مل گیا، دین مقدم ہے، وصیت مؤخر ہے۔ لیکن حضرت اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ وصیت کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دین پر مقدم کرتے ہیں، ورنہ ترتیب وہی ہے جو عرض کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ توافی کو ملانا، اللہ کا بھلا کریے کہ آخری آیات کو یہ دیکھ لینا، اللہ کا بھلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم سے پہلے والا اللہ کا بھلا کرے، میم سے پہلے والا کیا ہے؟ وہ ساکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نون سے پہلے والا یا ساکن ہے۔ الرحمن الرحیم، میم سے پہلے والا یا ساکن ہے۔ مالک یوم الدین، نون سے پہلے اللہ کا بھلا کرے یا ساکن ہے۔ ایاک نعبد، اپنا کہو، فرماتے ایاک نستعین و ایاک نعبد، پھر بنے گا نہیں، فاصلہ نہیں بنے گا، مزہ نہیں۔ اب پورے قرآن میں اسی طرح دیکھو،
مثلا آپ ناراض نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نون سے پہلے والا یا ساکن ہے. ينفقون نون سے پہلے والا ساکن ہے. يوقنون اور هم المفلحون. فانصرنا على القوم الكافرين. پوری سورت میں اسی طرح یہ قوافی کو اس طرح ملانے کے لیے مولا کس کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ پھر کیا بنے گا؟ اور یہ ایک تو باب ترتیب ہوئی. دوسرا مسئلہ یہ کہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنا. تیسرا یہ کہ اس طریقہ پر اللہ کو بات کرے کہ وزن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بار باتیں مجھے افسوس ہوتی ہے ورنہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. میرے لیے ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے الحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری. حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو اس پر کسی کی اختیاری صفت پر ہو، اختیاری صفت پر ہے وہ ثنا باللسان. تو اللہ خود جو اپنی تعریف کرتا ہے تو کیا اللہ کی لسان ہے؟ اللہ کی صفات توقیفی ہے تو کیا کہیں گے ہم اللہ کے لیے کوئی لسان ہے جب اللہ خود تعریف کرتا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر مورد حمد مراد لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الحمد هو الثناء بالمورد. حمد جہاں سے صادر ہو، وارد ہو، وہ چاہے زبان کی شکل ہو یا کوئی بھی لسان سے مراد ہے. دوسرا یہ کہ ان ظالموں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اللہ ہدایت دے دے ہم لوگوں کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ کو موصوف سے الگ عین باری تعالیٰ نہیں مانتے، جیسے متاخرین کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں صفات باری تعالیٰ اضطراری ہے. اللہ کی جب صفات اضطراری اختیاری نہیں ہے تو اللہ قابل حمد بھی نہیں. اس لیے الحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری. على الجمیل الاختیاری تصویر اختیاری. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کی صفت احیا ہے، اماتت ہے، حی ہے، قیوم ہے، جو صفات ہے یہ صفات ان کا صدور باری تعالیٰ سے اضطراری طور پر ہے. تو اضطرار ہے تو پھر اللہ کے اندر کیا ہے؟ نقصان. ہے کہتے نہیں نقصان نہیں آئے گا. جیسے کہ آگ غیر اختیاری طور پر جلاتی ہے لیکن یہ جلانا احراق یہ آگ کے عجز کو ثابت نہیں کر رہا بلکہ آگ کے کمال کو ثابت کرتا ہے. تو اسی طرح صفات اگرچہ اضطراری ہے لیکن پھر بھی اس کے کمال کو ثابت کرتے ہیں. اس کا جواب تو وہ دیتے لیکن صفات جب ہے اضطراری تو اضطراری پر تو پھر حمد نہیں ہوتی. تو پھر کہتے ہیں ہاں صفات اگرچہ کیا ہے؟ صفات اگرچہ اضطراری ہے لیکن متعلقات صفات وہ اختیاری. اللہ کی صفت احیا ہے، یہ باری تعالیٰ سے اس کا صدور تو غیر اختیاری ہے لیکن اب زندہ کس کو کرے؟ اس کو متعلق کیا مولوی منظور کے بچے کے ساتھ، لہذا ایک بچہ مولوی منظور کو اللہ نے دے دیا. اس کو متعلق کیا کسی کی روح نکالنے کا رات صفت موجود. تو یہ تعلق اختیاری ہے. بولو یعنی تعلق صفت ہی بھی اثر ہی. بولو صفت کو اس کے اثر کے ساتھ معلق کر دینا یہ تعلق یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار. نظر الہٰ تعلیقات اس تعلیقات کے پیش نظر اللہ قابل حمد ہے. بڑا احسان کر دیا انہوں نے اللہ پر. آپ کو میرا وزن یہ متاثرین کے ہاں متقدمین کے ہاں بالکل اس طرح یہی حال ہے رحمان اور رحیم کا. رحمان رحمت کہتے ہیں رقت القلب کو کہ دل کسی کا پارا پارا. آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں کپڑے اس کے پھٹے پرانے آپ کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو انعام دیتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے لیے رحمان جو رحمت جو مراد لیتے ہیں رقت القلب نہیں. رقت القلب کے آخر میں بعد میں جو انعام ہوتا ہے نتیجتاً ہم وہ انعام مراد لیتے ہیں. یہ سب فضول باتیں ہو سکتی. کاش کہ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آئے. یہ سب ان کا مذہب بھی میں نے ان کے اعتراضات کر کے جواب ان کے مذہب میں نے دے دیا. سمجھے رحمان میں اور ہم اصل بات سمجھو وہی اسناد فعل الى فاعل یغایر اسناد الى فاعل. اسناد فعل الى فاعل کسی فعل کی نسبت کسی فاعل کی طرف کر دینا. کسی
کسی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کر دینا. یغایر اسناد الی فاعل آخر. اب دوسرے فاعل کی طرف کسی فعل کی نسبت کرو گے تو غیریت ہوگی دونوں کے فرق. اب بولا نا جا یہ جیو پاؤں پہ چل کر کے آنا. ٹھیک ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پاؤں پر چل کر آنا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. پاؤں پر چل کر کے آگے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اس لیے کتاب اللہ کی طرف اس کی نسبت جبریل کی طرف اگر یہ ہے کہ وجانی بہا وجانی بحرا. آپ میرے پاس جبریل علیہ السلام غار ہرا کے میرے پاس آئے تو جا یہ جیو کی نسبت جب اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اس کی طرف ہوگی. اس کی طرف یعنی انسان کی طرف اس کی نوعیت الگ ہوگی. اور جاءت النملۃ چیونٹی کی الگ ہوگی. اور اللہ پر کیا ہے کیا جاء الفرس وہ 4 ٹانگوں پر. جاء الجمل 4 ٹانگوں پر. جاء الانسان 2 ٹانگوں پر. جاءت الحیۃ پیٹ پر چل کر کے اس کے ٹانگیں انسان کی. بات کیا ہے یہ فعل مجیت اس کی نسبت جس فاعل کی طرف کرو گے ہر ایک سے معنی الگ ہوگا. یہی حال ہے حمد اور رحمان. جب اللہ کو بڑا کریم کے فاعل اور مفعول جو بدلیں گے اللہ کی طرف کی نسبت نوعیت یہ الگ ہوگی. آپ اپنے اشکالات کو اپنے پاس کس کو سمجھا جائے. اسناد فعل الى فاعل یغایر اسناد الى فاعل آخر. اگر آپ کو نہ آ جائے ولقد ہمت بھی ولقد ہمت مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس نے پکا ٹھکا ارادہ کر دیا. ٹک ٹک کا بولو. اس نے پکا ٹھکا ارادہ کر دیا کس کا ٹک ٹک کا. سمجھے وہم بہا. اور میں نے یوسف نے بھی ارادہ کر لیا. سمجھے رمیا کے لیے لیکن یوسف نے دفاع کا ارادہ اور ٹک ٹک کا اور یوسف علیہ السلام دفاع. اب ہم کے یہ اس وقت جب کہ میں عطف اس پر کروں ورنہ عطف نہیں. عطف اس طرح اصل آیت ہے ولقد ہمت آگے وہ ہم بیا پہنچے گا. لیکن تاج کمپنی کے دونوں یہ کہ قرآن مجید میں ایک میں ہمت بھی پر وقت پر اور ہم بیا آگے کے ساتھ اور ایک ایک ولقد ہمت بھی و ہم بیا بیا پر وقت پہ آگے لولا و برہان ہوتی ہے. اللہ کی بندہ کچھ بنا پڑنا نہیں. ہاں والا کچھ ہو گیا خیال کر لینا اللہ واسطے اس مسئلے کو سمجھنا مجھ سے. تو وہاں ہم ہے ٹک ٹک کا کہ میرے ساتھ جو ہے نا علیاذ باللہ اس گناہ میں شامل ہو جائے اور حضرت جو ارادہ فرما رہے وہ اپنے بچائیں. یہی مسئلہ ہے ہم. اور اسی طرح رحمان اور اس قسم وجہ رب کا مداخلی نکالتے وجہ امر ربی کا بولو وجہ اور متقدمی کو کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کما یہ کو بشانی میں نے آپ کو تو بتا دیا. جان نور جان کتاب الگ ہے. جان منظور علا 2 ٹانگ اور جان فرس والا 4 ٹانگ. سمجھ رہے ہیں کہ اور جان نملہ تو نملے کے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں وہ الگ ہے. اور اللہ کو بنا کر کیا ہے جان الحیۃ تو سانپ بھاگ گیا پیٹ پر اس کے ٹانگیں نہیں سرے سے. برز بید و سر و شمشاد و جمیل چشمی مورو پائی مارو خیر مولا کسندی. کس کو سمجھ آگے آئے مثلا یا کام دو یا کنستین آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے. اس کو یاد کر لینا مولانا. اشکال مشکال ختم ہو گیا لفظ اس حق پر جو ہو گیا تھا. اور اللہ یہاں پر خالق کے معنی میں مولانا یا کام دو یا کنستین آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے. اب مسئلہ ہو گیا استعانت کا اطلاق مجازاً توسل پر بھی ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر کے ماتحت اسباب اگر اس سے کوئی مدد مانگے استعانت کسی مقرب بارگاہ الہی کی تو یہ بھی جائز ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر کوئی انسان کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس ماتحت اسباب اگر اس سے مدد مانگے تو اس کی اجازت ہے. استعانت غیر اللہ ماتحت اسباب اگر کرے تو اس کی اجازت ہے. اب اس کو لے کر کے پورے تفسیر عثمانی
6 لاکھ سعودی والے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سعودی چھپائی دیکھی نہیں دیکھی؟ تفسیر عثمانی کی کس نے سعودی نے جو چھپا اس کو دیکھ کتنا بہترین چھپا. اس کو ہمارے غین یا رام میم کاف لام دال یا نور ان ظالموں نے جا کر کے سعودی کو پٹی پڑھا دی کہ بھئی یہ تو شرک ہے. اللہ کے کسی مقرب بندے کے پاس جائے ما تحت الاسباب اس سے استعانت لے تو یہ استعانت بغیر اللہ قبروں سے جا کر کے لے گئے یہ شرک ہے. اور وہ عرب بس اسی طرح یک طرفہ ٹریفک انہوں نے سنا دوسرے کو سنا بھی نہیں. 6 لاکھ تفسیریں چھپی ہوئی تھی ان کو اٹھا کر دریا میں اور اس پر لگا دی پابندی. تفسیر عثمانی پر سعودی میں پابندی. اس کی جگہ پر انہوں نے جاری کر دیا کیا؟ اس کی جگہ پر انہوں نے جاری کر دیا اللہ کا بھلا کرے وہ احسن البیان جو کہ ایک تفسیر ہے آپ سمجھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اتنا غبی ہے اتنا غبی ایک جگہ الگ لکھتا ہے دوسری جگہ بھول تک میں نے لکھا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ گرامر سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ 100% نہ بنا. وہ ایک صحافی قسم کا آدمی ہے اس کو مفسر کہنا ہی نہ جائز اور حرام. کاش کہ اگر زندہ ہوتا تیرے فقیر کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی تو مزہ ہی آتا. سمجھے اس میں جا کر اب سمجھو توسل بالاحیاء بالاتفاق جائز ہے بیننا وبین غیر یا را میم کاف لام دال یا نون. آپ کو سمجھ آگے نہیں آگے توسل بالاحیاء اللهم انا كنا نتوسل اليك بعم نبيك انا كنا نتوسل بنبيك اور ابھی یہ کہ بعم نبيك توسل بالاحیاء بذوات الفاضله بالاتفاق جائز ہے جو زندہ ہو کسی کا وسیلہ. توسل بالاعمال الصالحہ اپنے نیک اعمال کا یہ بالاتفاق جائز ہے. اور توسل بذوات الفاضله المیتہ ان کی توسل ہمارے علماء دیوبند اور جمہور اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. غیر مقلدین اس کی اجازت نہیں دیتے. ہمارے اجازت جہاں حضرت نے تفسیر عثمانی میں استعانت کا لفظ کہا اس سے توسل ہی مراد ہے. اور یہ تیسری صورت اور یہ جمہور کے ہاں اجازت ہے اس کی. سمجھے اے اللہ مجھے اللہ کو کیا کر دے فلاں کے واسطے سے مجھے بخش دے. سمجھے جبکہ وہ مر چکا ہے اس کے وسیلے سے مجھے بخش دے. تو اس توسل اور وسیلے پر حضرت استعانت کا لفظ اطلاق کرتا ہے اور اس کو ظالموں نے لے جا کر کے ایسا جھوٹ بولا اور ہم لوگ اس بات ہی پوچھی بھی نہیں. اور یہ تیسری صورت جو مختلف فینا ہے اس کو میں متفقون علیہ بنا کر کے آپ کو دیتا ہوں. مجھے دعا میں یاد رکھیں توسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق جائز بیننا و بین غیر یاران. اور توسل بذوات الفاضلہ الحیہ بالاتفاق جائز. توسل بذوات الفاضلہ المیتہ اللهم انی اتوسل الیک باشرف الثانوی اتوسل الیک بشیخ سلیم اللہ خان اتوسل الیک فلان. اس کو یہ حضرات ناجائز کہتے ہیں. جمہور اس کی اجازت دیتے ہیں. اب یہ مختلف ہوتی ہے میں اسی کو جائز بنانے میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ آپ یہ کہ اللهم انی اتوسل الیک بالمحدث الکبیر سلیم اللہ خان سلیم اللہ کا توسل. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری اس سے عقیدت ہے اس بندے سے اس کی عظمت کا میں قائل ہوں اس سے عقیدت رکھتا ہوں کہ یہ بڑا نیک بڑے محدث ہے میری عقیدت ہے اور عقیدت میرا عمل ہے لہذا میں اپنے عمل کا وسیلہ لے رہا ہوں. نام اچھی شیخ کا ہے کیا عرض کر رہا ہوں میں میرا اصل میں وسیلہ ہے اپنے اس عقیدت کا. اور عقیدت عمل من الاعمال الصالحہ میرے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے صالح کی اجازت ہے اور اس کی بھی اجازت. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. یہ کس کو سمجھ میں آگئی بات یہ تھی. یہ تیسری صورت لیکن تفصیل عثمان کا تھا وہاں سے بتا
شیخ بدر ہے دعوت برکات علیہ جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کی استاد بڑے اساتذہ میں سے میں وہاں تھا. تو عمرے کے لیے گیا تھا تو حضرت کو کسی لوگ جمع ہوتے تھے. حضرت کو کسی نے بتایا کہ یہ پاکستان کا بڑا مولوی ہے. حضرت ایک دس میرے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رافضیت اور اہل تشیع کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے کام کی نوعیت بتائی. میں نے کہا یہ سب فضول ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دشمن پہلے اس راستے سے آتا تھا, اب یہ راستہ بدل گیا ہے, یہ اب یہ اس راستے سے آ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے جتنی کتابیں کے مقابلے میں لکھی تھی وہ کسی کام کی بھی نہیں. سمجھ رہی ہے کہ شیر یا عین کے خلاف جتنی کتابیں لکھی وہ کسی کام کی, اور راستہ ہی انہوں نے بدلا. اب طریقے واردات ان کا حملے کا طریقہ بالکل نیا ہے, بالکل ایک نہیں. ان کو میں نے بتایا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ فضول, اس منہج پہ اس اسلوب پہ آپ کو کام کرنا نہیں چاہیے. وہ بندہ بڑا متاثر ہو گیا اور پھر فرمانے لگے کہ سمعت شیخ ماشاءاللہ عالم کبیر ولكن سمعت انك من الديوبندية هل هناك فرق بين الديوبندية وبين البريلوية؟ هل هناك فرق بين الديوبندية وبين البريلوية؟ میں نے کہا ليس هناك فرق واحد بل فروق كثيرة بينهم. ایک فرق نہیں ہے, فروق ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے آپ کہاں, پھر چند بدعتیوں کے نام میں نے کہا جو بدعت ہمارا دیوبندی بدعتی نہیں کرے گا, دیوبندی بدعتی بنتا ہے, بدعتی دیوبندی بنتا ہے. دیوبندی بدعتی نہیں ہوتا, بدعتی دیوبندی بنتا ہے. وہ اپنے بدعت کو لیبل اور مہر لگا کر کے اوپر اپنے اوپر دیوبندی. کیا عرض کرا, دیوبندی بدعتی کبھی نہیں ہوتا. بدعتی کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی. طالب علم کبھی چوری نہیں کرتا, چور طالب علم ہی کرتا ہے. بولو, طالب علم چوری نہیں کرتا بلکہ چور کیا ہے؟ طالب علم نہیں کرتا. طالب علم جاسوسی نہیں کرتا, جاسوس طالب علم نہیں کرتا. آپ کو مسئلہ سمجھا کہ خیر میرے اوپر گفتگو ایسا میرا عاشق ہو گیا, ایسا عاشق ہو گیا, ایسا عاشق ہو گیا. یعنی شیخ منظور اللہ کے لیے ہم 2 مہینے میں آپ کو بلائیں گے, ٹکٹ بھیجیں گے, آپ ہمارے مہمان خاص ہوں گے, بس 4-5 دن ہماری رہنمائی کرو جو کچھ. میں نے کہا وہ میری زندگی کے آخری دن ہوں گے. جب آپ کے پاس آئیں گے تو پاکستانی ایجنسی ان کے کیمرے یہاں تک بھی لگے, ہم باتھ روم میں جاتے وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے. میں حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان دعوت برکات علیہ کے استاد تھے مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے آدمی تھے, جامعہ القانی میں پڑھاتے تھے. اور حضرت مولانا عطا الرحمان دعوت برکات علیہ حضرت کے بھائی, ان لوگوں نے مجھے کام میں 2 مرتبہ منع کر دیا. ورنہ میں سوات کیا نہیں اور جانا بھی ارادے میں بھی نہیں. سوات کو جس طرح انہوں نے پیٹا, ہمارے پیچھے کب تک جہاں بھی جاتے ایجنسی لگی ہوتی, اس لیے احتیاط کرتے. میں قطر جاتا تھا اپنے رشتہ داروں سے 5-5, 10-10 روپے بھیک مانگنے کے لیے. وہاں فوج میں بہت ہوتے بلوچ برادری, ان سے بھیک مانگنے کے لیے. تو وہاں اللہ تعالیٰ وہاں کو جزائے خیر دے, چونکہ ہمارے شاگردے بڑے بڑے وہ آتے تھے, ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی, وہ جگہ لگا ہوتا تھا. تو استاد جی آپ کی دعوت کرنے آپ آ جاؤ. میرے رشتہ دار جو فوج میں, انہوں نے مجھے کہا کہ ان سے بالکل نہیں جانا وہاں, اور طالبان کے مجھے وہ لگے ہوئے. تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں. تو اتنے ریاض باللہ اگر احتیاط کرتے اللہ کو راضی کرنے کے تو بڑے بزرگ ہوتے, لیکن یہ بوٹ والوں کو بہت ہم راضی کرتے. شروع میں ورنہ یہ کہ بوٹ میں مادرہ اور بوٹ جب سر پہ لگے گا نا تو پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے آج کل مذہب ہمارا وہ نہیں ہے. پرانا مذہب یہ تھا کہ بھائی ساری چیزیں بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے رکھا. بولو, عزت ذلت ساری چیزیں اللہ نے رکھی کس میں؟ بزرگوں کی جوتی میں. یہ میں نے توبہ کیا. اب آج کل میرا مذہب یہ سب کچھ اللہ نے بوٹوں میں رکھا. اب ہمارا مذہب یہ ڈرتے تو بیوی کو کہا کہ اب اس کے بعد اس گھر میں تو رہے گی یا سمجھے, تو رہے گی یا کہ کیا تو ہی رہے گی, تو رہے گی یا تو رہے گی. مولانا اس کو پورا کرو. یا کرو یا کرستین اهدنا الصراط
جو مسئلہ ہے صراط مستقیم سے طریق الاسلام ہو رہا ہے، پورا اسلام ہو رہا ہے صراط مستقیم، یہ کہ اہدی کا صراط السویہ، کوئی سا بھی سیدھا راستہ، اور الف لام داخل ہو گیا تو متعین ہو گیا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہاں اہدی کا صراط السویہ، کوئی سا بھی سیدھا راستہ، وہ متعین نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ موصول صفت مل کر کے مفعول ثانی ہے، اللہ کا ورا کرے مبدل منہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صفت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہو گیا، نہ یہ کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور الضالین سے نصارى مراد، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، سمجھیے نہیں آئیے، لیکن اس کا مصداق یہ نہیں ہے، وہ ایک جزئی ہے، مغضوب بھی مشتق کا صیغہ ہے، ظالم بھی مشتق کا صیغہ ہے، سمجھ؟ اس لیے کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی کافر وہ الظالم اور المغضوب کے اندر داخل ہے۔ خیال کر لینا مولانا، وہ تو اس کا فرد کامل ہے۔ دیکھو میٹروں میں ہمارے خاص طور پر یہ ہے کہ مشہور ہے مذاق کرنا، گالیاں دے دینا۔ اب کہتے ہیں کہ جی میگل گالی دینے والا، اس کے پوری موضوع بھی بنا ہے، تو اس کا فرد کامل ہے، اور دوسرے بھی۔ تو المغضوب مشتق کا صیغہ ہے، ظالم بھی مشتق کا صیغہ، ما يدل على ذات موهبة معقوزة المباسط، یہ تفسیر الکلی بالجزئی الکامل، اور تفسیر الکلی بالجزئی الکامل، جزئی کامل سے ہو رہی ہے کہ جو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، قاتل پر بھی خدا کا غضب ہے، وہ بھی مغضوب علیہ، اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، ان کا جو لحاظ والے اس طرح کرتے ہیں وہ بھی غضب کہتا ہے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایمان کا سودا کرے گا چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور ظالم کے اندر ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا مصداق نہیں ہے کہ اس میں منزل، وہ تو کیا فرد کامل ہے۔ ہو گیا مطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، یہ ہو گیا مولانا۔ بس کچھ چیزیں انتباہ کی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، وہ کل کے سبق میں ہوگا، سبق آج بھی میں نے تھوڑا سا اس لیے پڑھا ہے، کل سے باقاعدہ ابھی تک خلق خدا آ رہی ہے لیکن اس کو بتائے گا خلق خدا تو آ رہی ہے، بتائیں گے کہاں؟ جن کو تفسیر نہیں ملی وہ تفسیر بھی لے لیں، سمجھے؟